بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرافٹس، انبیاء کرام، یہ دوسرا چیپٹر ہے ہماری کتاب این الٹیمیٹ سلوشن ٹو دی ڈارکنز ایلیوژنس کا۔ کتاب اصل میں انگلش میں ہے اور اس کا ہم اردو میں اس کا مطلب بیان کریں گے اس چیپٹر کا، اور جو لکھا ہے وہی کچھ بیان کریں گے۔ کہیں کہیں پہ اگر کوئی قرآن آیت ہمارے ذہن میں آتی ہے اس کے علاوہ جو یہاں پہ ہم نے بیان نہیں کی تو وہ بھی ہم بیان کریں گے بیچ میں۔ انبیاء کرام کا انتخاب نسل انسانی میں سے کیا گیا۔ قرآن کے اندر اس کو کئی جگہوں پہ بیان کیا کہ جو کافر تھے، جو منکرین تھے، ان کو اس بات پہ اعتراض ہوتا تھا کہ یہ رسول انسان کیوں ہیں، یہ بشر کیوں ہیں، اس پر اعتراض ہوتا تھا کفار کو، مشرکین کو۔ جس طرح ایک جگہ یعنی ان کا خیال یہ تھا کہ رسول کو کوئی ایسی مخلوق ہونا چاہیے کہ وہ کھانا نہ کھائے اور جو انسانی تقاضے ہیں وہ ان کے ساتھ نہ لگے ہوں۔ ان کا یہ ان کی ڈیمانڈ ہوتی تھی اور یہ ان کا خیال ہوتا تھا۔ تو قرآن نے اس کو بعض جگہوں پہ بیان کیا، جس طرح ایک جگہ پر اللہ فرماتے ہیں کہ جو کفار کا قول ہے وہ نقل کیا اللہ نے کہ ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے کہ کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے، یعنی اس کو کھانے کی ضرورت پڑتی ہے اور ضروریات کے لیے اس کو چلنا پھرنا پڑتا ہے بازاروں میں۔ انبیاء کرام کا انتخاب کیا گیا نسل انسانی میں سے، اور انتہائی شریف اور اعلیٰ خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں انبیاء کرام۔ اللہ تعالیٰ ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ تمام انبیاء و رسول نے انسانوں کو جو پیغام دیا، یعنی ان کی دعوتوں کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ قرآن نے بیان کیا۔ سورۃ الانبیاء میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں ان سب کو ہم نے یہی وحی کی، ان سب کو ہم نے یہی پیغام بھیجا کہ بندوں کو یہ پیغام پہنچاؤ کہ اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے ماں سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس اسی کی بندگی اختیار کی جائے۔ اس آیت میں تمام رسولوں کا ذکر ہوا کہ ان سب کا مشن ایک ہی تھا، ان کی دعوتوں کا مرکزی نقطہ وہ اللہ کی وحدانیت کی طرف لوگوں کو بلانا تھا۔ کہیں پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا نام لے کے فرمایا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اسی طرح قرآن نے نوح علیہ السلام کا نام لے کے ذکر فرمایا کہ ان سب انبیاء کرام نے اپنی اپنی اقوام کو یہ پیغام پہنچایا کہ اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بس اسی کی بندگی اختیار کی جائے۔ ابتدا میں لوگ ایک ہی دین پر تھے۔ دی مین کائنڈ واز آف ون ریلیجن، ایک ہی راستے پہ تھے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں اللہ نے فرمایا کان الناس امۃ واحدۃ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ ابتدا میں لوگ ایک ہی دین پر، ایک ہی راستے پہ تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا، ان کو بھیجا ایز برنگرز آف گڈ ٹائڈنگز اینڈ وارنرز، خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والے، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتابیں بھیجی تاکہ ان کے درمیان جو اختلافات رونما ہوئے ہیں ان کا فیصلہ کیا جا سکے۔ تو ابتدا میں لوگ ایک ہی دین پر، ایک ہی
راستے پہ تھے، بعد میں جب لوگ راہ راست سے ہٹے اور لوگ شرک کی طرف چلے گئے، گمراہیوں کی طرف چلے گئے اور الگ راستے لوگوں نے اختیار کیے، تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کا سلسلہ جاری فرمایا لوگوں تک حق کا پیغام پہنچانے کے لیے۔ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 213 میں اس کی تفصیلات آپ لوگ پھر دیکھ لیں۔ انبیاء کرام نے اس دعوت کو پہنچانے میں بہت ساری مشکلات کا ان کو سامنا کرنا پڑا، یعنی ان کو آروں سے چیرا گیا، ان کو آگ میں پھینکا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا، ان کو زخمی کیا گیا، ایون کہ بعض کو جو ہے نا قتل کیا گیا۔ لیکن انبیاء کرام نے دعوت توحید میں کوئی لچک نہیں دکھائی۔ جو پیغام ان کو اللہ کی طرف سے ملا تھا اس کے اندر وہ کوئی فلیکسیبلٹی نہیں دکھاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے ہاتھ پر معجزات ظاہر کیے کہ لوگوں کو احساس ہو کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے۔ مثلا قرآن نے عیسیٰ علیہ السلام کی کئی معجزات بیان فرمائے ہیں، کوڑ کے مریض کو کیور کرنا، اور اسی طرح پیدائشی جو نابینا ہوتے تھے اور مردوں کو قم باذن اللہ کہہ کے وہ زندہ ہو جاتے۔ تو یہ معجزات تھے جو اللہ کی طرف سے مدد تھی۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی معجزات اور قرآن کے اندر کئی ایک انبیاء کرام کی معجزات بیان ہوئے ہیں۔ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 571 عیسوی میں مکہ میں پیدا ہوئے، جس وقت پوری دنیا جہالت کے اندر ڈوبی ہوئی تھی اور شرک اور بت پرستی لوگوں میں عام تھی، قتل و غارت، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنا، اور جس قسم کی برائی آپ کہیں تو وہ ان لوگوں کے اندر موجود تھی، ہر قسم کی برائیاں، اور اکثر لوگ وہ بت پرست تھے، مشرک تھے، اور کئی ایک باطل معبودوں کو پوجا جاتا تھا۔ بعثت سے پہلے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنے اعلیٰ اخلاق اور اتنی اعلیٰ صفات اللہ تعالیٰ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے میں جہاں پہ آس پاس سارے مشرک تھے، بت پرست تھے، جاہل تھے، قاتل تھے اور برائیاں کرنے والے لوگ تھے، واحد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو صادق اور امین کا ٹائٹل ملا ہوا تھا۔ الصادق اور الامین، یہ ٹائٹل پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلیٰ اخلاق اور آپ کے اعلیٰ جو کردار تھا آپ کا اور جو کوالٹیز تھی، صادق اور امین۔ یعنی ایک دفعہ بیت اللہ شریف کی جب وہ کنسٹرکشن کے لیے پہلا پتھر رکھنے پہ لڑائی ہونے لگی مشرکین کے درمیان، اور وہ لڑنے پہ اتر کے ایک قبیلے والے کہتے تھے کہ ہم پہلا پتھر رکھیں گے بنیاد میں، اور دوسرے قبیلے والے کہتے تھے کہ ہم یہ پتھر رکھیں گے، تو یعنی لوگ لڑائی کے قریب تھے، وہ جو ڈیفرنٹ ٹرائبس کے لوگ تھے، اور اتنے میں دور سے جو ہے نا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نظر آئے، حالانکہ اس وقت آپ مبعوث نہیں ہوئے تھے، یہ بعثت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو دور سے جب انہوں نے آپ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ جاءنا الصادق الامین، صادق اور امین آ گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو آپ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ یہ مسئلہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ چادر رکھیں، اور چادر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پتھر رکھا، پھر سب قبائل کے جو سردار تھے ان سے کہا کہ اس کا ایک ایک کونا پکڑ کے چادر کو سب لوگ پکڑ کے اٹھائیں، اور اس طرح یہ مسئلہ حل ہوا، پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پھر رکھ لیا۔ تو بہرحال تو صادق اور امین کا ٹائٹل آپ کے اعلیٰ اخلاق اور آپ کے اعلیٰ کردار اور جو صفات اللہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی، صادق اور امین، یعنی ان لوگوں کے بیچ میں جو بت پرست ہیں، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، جو برائیوں میں جن کے جو شرابی ہیں، جو ہر برائی وہاں پہ موجود ہے، لیکن ان کے درمیان اللہ نے ایک
ہستی کو پیدا فرمایا جس نے ٹائٹل حاصل کیے الصادق الامین۔ بہرحال 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوتی ہے۔ آیات نازل ہوئی پہلی، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سورۃ العلق کی پہلی جو آیات ہیں یہ نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعوت کو لے کے اٹھتے ہیں with the proclamation of لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ کے ماں سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کلمے کے پہلے حصے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ماں سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کی بندگی اختیار کی جائے، اللہ کی اطاعت کی جائے اور اللہ سے محبت کی جائے، اس کے احکامات کو بجا لایا جائے اور اس کے جو نواہی ہیں، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے اس سے باز رہا جائے، جسے چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کر دے۔ اس وقت کئی معبودان باطلہ کو پوجا جاتا تھا، اور اس لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ ان سب کا انکار کیا جائے اور صرف اللہ کی معبودیت کا اقرار کیا جائے اور صرف اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور کلمے کے اس پہلے حصے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص نے یہ کلمہ پڑھ لیا وہ اللہ کے ماں سوا کسی کی عظمت، کسی کی بڑائی کو تسلیم نہیں کرتا، اور نہ ہی وہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکتا ہے۔ اس کلمے کے دوسرے حصے کا مطلب یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور کامیابی کا واحد راستہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے۔ اس کلمے کی دعوت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بعد میں جو لوگ آپ کے ساتھ اسلام قبول کرتے رہیں، جو ایمان لاتے رہیں، ان لوگوں نے بے انتہا تکالیف برداشت کی، اور کہیں آپ لوگوں نے زخم کھائے اور آپ لوگوں کو ٹارچر کیا گیا، فاقے آئے، ہجرتیں کرنی پڑی، اور کئی ایک مشکلات جن کی لمبی تفصیلات ہیں، ڈیٹیلز ہیں، لیکن اس کلمے نے پوری دنیا کے اندر ایک انقلاب